السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک نہایت عظیم، دل کو جھنجھوڑ دینے والی اور ایمان کو تازہ کرنے والی داستان سنیں گے۔ یہ واقعہ ہے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ بندگی، اطاعت، صبر، محبت اور اللہ کے حکم کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرنے کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، یعنی اپنا خاص دوست۔ یہ مقام کسی کو آسانی سے نہیں ملتا، اس کے لیے آزمائشوں کی ایک طویل داستان سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ نے بچپن ہی سے سچائی کا راستہ اختیار کیا۔ آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ واحد کی بندگی کی دعوت دی، مگر قوم نے آپ کی بات ماننے کے بجائے دشمنی اختیار کی، یہاں تک کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ مگر اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یوں اللہ نے اپنے نبی کو معجزانہ طور پر بچا لیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو اللہ پر کامل بھروسہ کرے، اللہ اس کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچے، مگر اولاد نہ تھی۔ اولاد کی خواہش فطری ہوتی ہے، خاص طور پر اس عمر میں جب انسان کو سہالے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اے میرے رب، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ خوشی بیان سے باہر تھی۔ بڑھاپے میں ملی ہوئی اولاد انسان کے دل کے بہت قریب ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم اس بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے، مگر اللہ اپنے محبوب بندوں کو بلند مقام دینے کے لیے بڑی آزمائشیں لیتا ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، یعنی اللہ کا حکم۔ ذرا سوچئے، جس بیٹے کو مانگ مانگ کر پایا ہو، جس سے دل کی گہرائیوں سے محبت ہو، اسی کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم، یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے بندے تھے۔ انہوں نے فوراً حکم الہی کے آگے سر جھکا دیا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ معاملہ اپنے بیٹے سے بھی بیان کیا۔ فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ یہ باپ کی محبت بھی ہے اور تربیت بھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب تاریخ انسانیت کا عظیم ترین جواب ہے، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ ہے حقیقی ایمان، یہ ہے اللہ سے سچی محبت، یہ ہے اطاعت کی وہ بلندی جہاں خواہش، محبت اور جذبات سب اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ لمحہ آیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ باپ بیٹے کو لے کر قربانی کی جگہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، کبھی باپ کو، کبھی بیٹے کو، کبھی ماں کو، مگر ہر بار اسے ٹھکرا دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج حج میں رمی جمرات کی سنت اسی واقعے کی یادگار ہے۔ جب قربانی کا وقت قریب آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے ابا جان، میرا چہرہ نیچے کی طرف کر دیجئے تاکہ آپ کو میری صورت دیکھ کر نرمی نہ آ جائے، اور میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ دیجئے تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور میری قمیص اتار لیجئے تاکہ اس پر خون نہ لگے اور والدہ غمگین نہ ہوں۔ یہ الفاظ سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ بیٹا نہیں، صبر اور رضا کا پیکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، چھری چلانے لگے، مگر اللہ کو خون نہیں چاہیے تھا، دل کی نیت چاہیے تھی۔ اسی لمحے اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اور اللہ نے حضرت اسماعیل کے بدلے جنت سے ایک عظیم دمبا بھیج دیا جو قربان کیا گیا۔ یوں اللہ نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے بندوں کی قربانی ضائع نہیں کرتا۔ یہی وہ عظیم واقعہ ہے جس کی یاد میں ہم ہر سال عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں۔ مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف جانور قربان کرتے ہیں یا اپنی خواہشات بھی اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں؟ اس واقعے میں ہمارے لیے گہرے سبق ہیں۔ پہلا سبق، اللہ کی محبت سب محبتوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ دوسرا سبق، آزمائش جتنی بڑی ہو، مقام اتنا بلند ہوتا ہے۔ تیسرا سبق،
سچی اطاعت وہ ہے جس میں سوال کم اور تسلیم زیادہ ہو۔ چوتھا سبق، نیت خالص ہو تو اللہ بہترین بدلہ دیتا ہے۔ پانچواں سبق، اولاد کی بہترین تربیت ایمان اور اطاعت ہے، صرف دنیاوی کامیابی نہیں۔ آج ہمیں اپنے دلوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم نماز کے لیے اپنی نیند قربان کرتے ہیں؟ کیا ہم حلال کے لیے حرام چھوڑتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات پر قابو پاتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے سبق لینا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ، ہمیں حضرت ابراہیم جیسا اخلاص، حضرت اسماعیل جیسا صبر اور کامل اطاعت نصیب فرما۔ ہماری قربانیوں کو قبول فرما اور ہمیں اپنی رضا والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔